جو ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیگل کیس کے بارے میں، جو اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ کچھ بھی دیکھ رہے ہوں تو یہ خبر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، ڈاکٹر فضیلہ عباسی کا کیس، منی لانڈرنگ کیس. اور بہت سارے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں اگینسٹ ڈاکٹر فضیلہ. ڈاکٹر فضیلہ ہیں کون؟ یہ بہت بڑا نام ہے اور عرصے سے ہم ان کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، مارننگ شوز میں اور سوشل میڈیا پہ. بہت ہی فیمس سیلیبریٹی، ڈرماٹولوجسٹ، ایسٹیٹیشن، اور شوز میں آپ نے ان کو مارننگ شوز میں دیکھا ہوگا، جب بہت سارے مارننگ شوز چلا کرتے تھے، ریگولرلی شوز پہ آتی تھیں، مشورے دیتی تھیں اور اپنی پرسنالٹی اور اپنی ٹریٹمنٹس کی وجہ سے بہت مشہور. اب ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں اور بہت سیریس قسم، جس میں فارن ایکسچینج وائلیشنز، منی لانڈرنگ، ان رجسٹرڈ کلینک، 22 بینک سسپیشس بینک ٹرانزیکشنز، 25 ارب. میں کہتی ہوں کہ ایک امیر انسان بھی ہو تو زندگی میں 1 ارب بھی اس کا دیکھنا اور اس سے ڈیل کرنا پوری زندگی انبلیویبل سی بات لگتی ہے. بہت بڑی رقم ہے. اگر 1 ارب کی بھی بات کریں، یہاں 25 ارب کی بات ہو رہی ہے کہ اتنے پیسے موو کیے ان کے اکاؤنٹ سے. کیا معاملہ ہے؟ ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں. ہمارے رپورٹرز ہیں مہوش کماز، جو کہ خود جاتی بھی رہی ہیں، کورٹس میں ہوتی ہیں، جو پہلی ہیئرنگ ہوئی وہاں بھی موجود تھیں، اور صدام منگت جو کہ ہمارے رپورٹر ہیں، ان سے بھی ہم پوچھیں گے اسپیشلی اباؤٹ دس کیس، کہ یہ کیس ایگزیکٹلی کس نے رجسٹر کیے اور یہ کیا کیسز ہیں اور ان کی سیویرٹی کیا ہے. جی السلام علیکم صدام اینڈ مہوش، گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. جی صدام، میں آپ سے شروع کروں گی کہ یہ کیسز کیا ہیں؟ دیکھیں جی، یہ 2 مقدمات ایف آئی اے کی جانب سے درج کیے گئے ہیں. دونوں الگ الگ ونگ میں جو ہے وہ درج ہوئے ہیں. ایک تو جو مقدمہ ہے وہ اے ایم ایل میں درج کیا گیا ہے، اینٹی منی لانڈرنگ کا وہ مقدمہ ہے. اگر اس مقدمے کی ہم تھوڑی سی بات کریں تو اس میں جو ایف آئی اے کی تحقیقات ہے، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، جو ایف آئی اے کے جو انویسٹیگیٹو آفیسر ہیں، جو ان کی تحقیقات ہیں، جو انہوں نے عدالت کو بھی بتایا ہے اور جو انہوں نے اپنی کنکریٹ رپورٹ جو بنائی ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ صرف جو 25 ارب روپے کی جو ٹرانزیکشنیں ہوئی ہیں، یہ صرف ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے اکاؤنٹس نہیں تھے. یہ جو ہے اس میں ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے والد اور ان کے جو اداکار بھائی ہیں وہ بھی مبینہ طور پر ملوث تھے، کیونکہ یہ جوائنٹ اکاؤنٹ تھے. یہ اکیلے ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے اکاؤنٹ نہیں تھے. فضیلہ عباسی نے والدہ اور حمزہ عباسی کے جوائنٹ اکاؤنٹ سے جو ہے وہ مبینہ طور پر ٹرانزیکشنز کی ہیں. ایف آئی اے کی یہ تحقیقات ہیں. اس کے علاوہ ایف آئی اے کی تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ لاکھوں ڈالر اور درہم جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے وہ منتقل کیے گئے. اور اس میں سب سے بڑا جو چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ جب یہ لاکھوں ڈالر درہم جو ہے وہ باہر بیرون ملک ٹرانسفر کیے گئے، ایف بی آر کو بالکل اس حوالے سے پتہ بھی نہیں چلا. اور اسی طرح یہ بھی تحقیقات میں بتایا کہ ایف آئی اے نے کہ صرف 3 بینک اکاؤنٹس کے جو ریٹرنز ہیں وہ جمع کروائے گئے ہیں، جبکہ ان میں بھی جو ٹیکس ریٹرن جمع کروائے ہیں جو 3 بینک اکاؤنٹس کے، ان میں بھی جو ہے وہ بہت ساری بے ضابطگیاں نکلی ہیں. فضیلہ عباسی کو لاکھوں ڈالر کی تفصیلات یا دستاویزات ثبوت فراہم کرنے کا جو ایف آئی اے کی جانب سے کہا گیا تھا، وہ جو انہوں نے اپنی طرف سے ایک جواب جمع کروایا ہے، اس میں بھی ایف آئی اے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ کوئی اچھا جواب نہیں ہے. وہ کوئی وضاحت جو ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی جانب سے ایف آئی اے کو دی گئی ہے وہ قابل تسلیم نہیں ہے. اور ایف آئی اے نے اپنی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ ٹیکس گوشتواروں میں رقم ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے جو ڈاکٹر فضیلہ عباسی کا جو موقف ہے وہ قانونی طور پر ناقابل قبول ہے. اور جو دوسرا مقدمہ ہے وہ اینٹی کرپشن سرکل کی جانب سے درج کیا گیا ہے ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے خلاف. اس مقدمے میں اگر ہم بات کریں تو F8 میں ان کا ایک میڈیکل پریکٹس سینٹر تھا، اس پر ایف آئی اے کی ٹیم کی جانب سے چھاپا مارا گیا اور اس میں یہ انکشافات سامنے آئے ہیں کہ جو کلینک تھا ڈاکٹر فضیلہ عباسی کا، وہاں پر غیر رجسٹرڈ اور غیر معیاری جو ادویات ہیں وہ برآمد کی گئی ہیں. کلینک پر ہیلتھ کیئر قوانین کی جو خلاف ورزی ہے، جو سی ڈی اے قوانین کی خلاف ورزی ہے وہ کی جا رہی تھی. ڈاکٹر فضیلہ کی رہائشی علاقے میں غیر قانونی
کمرشل سرگرمیاں بھی جاری تھی، یہ بھی اس مقدمے میں جو ہے وہ بتایا گیا ایف آئی اے کی جانب سے۔ مزید بھی کہا گیا ہے کہ چھاپے سے قبل کلینک کے اندر جو ہے وہ اہم ترین شواہد جو ہے وہ ضائع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں ڈاکٹر فضیلہ عباسی اور ان کا جو میڈیکل کا جو وہاں پر عملہ ہے ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر فضیلہ کے کلینک سے 22 بینک اکاؤنٹس تھے، جن میں سے 2 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد کی مشکوک ٹرانزیکشنز کی گئی۔ یہ وہ بینک اکاؤنٹس ہیں جن میں 2 ارب 50 کروڑ کی ٹرانزیکشنز کی گئی، جو اس میڈیکل سینٹر جو تھا اس کے نام پہ جو اکاؤنٹ تھے۔ یہ صرف میڈیکل سینٹر کی بات ہے، ویسے تو 25 ارب کی بات ہو رہی ہے۔ جی، مجموعی طور پر یہ 25 ارب روپیہ بنتا ہے جو اینٹی منی لانڈرنگ سیل میں مقدمہ درج ہوا ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 ارب 50 کروڑ روپیہ، یہ صرف 25 ارب میں بھی شامل ہے، لیکن اس کی جو ٹرانزیکشنیں ہیں وہ جو میڈیکل سینٹر کے جو اکاؤنٹس تھے ان کے ذریعے جو ہے وہ کی گئی ہیں، اور یہ تمام تر ٹرانزیکشن جو ہے وہ مشکوک تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ظاہر شدہ آمدنی ہے جو ایف آئی اے کو ڈاکٹر فضیلہ عباسی نے اپنی آمدنی ظاہر کی ہے، اس میں بڑا فرق ہے، کیونکہ ماہانہ آمدنی جو ہے وہ 4 سے 6 لاکھ روپے جو ہے وہ شو کی گئی ہے، لیکن ایف آئی اے کا یہ موقف ہے کہ چونکہ 4 سے 6 لاکھ روپے آمدنی جو ہے وہ شو کی گئی ہے، اور جبکہ 25 ارب روپے کی ٹرانزیکشنیں ہوئی ہیں، تو یہ جو اثاثے ہیں، جو آمدنی ہے، یہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں میچ نہیں کر رہے۔ یہ بھی ایف آئی اے کا موقف ہے۔ اچھا، پھر ایف آئی اے نے کچھ اور بھی چیزیں جو ہے وہ کلیئر کی ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر فضیلہ کے اپنے اور جوائنٹ اکاؤنٹ جو ہیں وہ دبئی اسلامک بینک میں ہے، ایم سی بی میں ہے، یو بی ایل میں ہے، جے ایس بینک میں جو ہے وہ موجود ہے۔ ان تمام بینکوں سے یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ ڈاکٹر فضیلہ نے ڈالر اور درہم میں بڑے پیمانے پر، خاص طور پر یہ بات میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹرانزیکشنیں ہوئی ہیں یہ روپے میں نہیں ہوئی، یہ ڈالر اور درہم میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ٹرانزیکشنیں کی گئی ہیں۔ تمام بینک اکاؤنٹس میں غیر قانونی رقم، تو مطلب یہ جو پاکستانی روپیز، پاکستان میں جو پیسے تھے یہاں سے دوسرے ممالک میں گئے ہیں، ڈالرز میں اور درہمز میں یہ کنورٹ ہو کے یہ ملک سے باہر گئے، دوسرے ممالک میں گئے۔ اسی لیے ایف آئی اے کو 2 مقدمات درج کرنے پڑے فضیلہ عباسی کے خلاف۔ ایک وہ ہے جو اینٹی منی لانڈرنگ ہے، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ ڈالرز میں اور درہم میں پیسے کنورٹ ہوئے اور پھر وہ دیگر ممالک میں شفٹ ہوئے، تو وہ پھر مقدمہ ان کو اینٹی منی لانڈرنگ میں درج کرنا پڑا۔ جو کلینک والا معاملہ تھا، کیونکہ کلینک کے جو اکاؤنٹ ہے اس سے بھی 2 ارب 50 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ہوئی ہیں۔ تو ابھی کس طرح کے کوئی کیا وارنٹس نکلے ہیں، بیل کا کیا ہوگا، کیس کس طرف جا رہا ہے، کیسے پروسیڈنگز ہوگی؟ ایک ہیئرنگ تو ہو چکی ہے اور ابھی محوش ہیں ہمارے ساتھ۔ جی اچھا، جو محوش سے دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں۔ جی، میں تھوڑا سا اس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو اے ایم ایل والا اینٹی منی لانڈرنگ والا مقدمہ ہے وہ چل رہا ہے۔ جو دوسرا مقدمہ ہے اینٹی کرپشن سرکل والا، اس کے خلاف ڈاکٹر فضیلہ عباسی کورٹ میں گئی تھی کہ اس مقدمے کو خارج کیا جائے، جس پر ایک دفعہ تو کورٹ نے ان کی اپیل منظور کی، ٹھیک ہے، لیکن جب ایف آئی اے نے دوبارہ اپیل کی کہ یہ مقدمہ خارج نہیں ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا جو غیر قانونی اقدام ہے وہ نہیں اٹھایا گیا، تو اختیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیا۔ پھر ایف آئی اے کی جو اپیل تھی وہ کورٹ نے منظور کی، دونوں پرچوں کو بحال کیا۔ ایک پرچہ تو ویسے ہی بحال تھا، ایک پرچے کو جو ہے وہ ڈسچارج کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ پھر ایف آئی اے کی اپیل کو جو ہے وہ منظور کرتے ہوئے دونوں مقدمات اس وقت بحال ہے۔ اس کے بعد فضیلہ عباسی کی جانب سے انٹرم بیل لگائی گئی تھی، لیکن وہ خود چونکہ بیل پہ پیش نہیں ہوئی تو وہ بھی خارج ہو چکی ہے۔ اب ایف آئی اے کی کچھ ٹیمیں جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہیں جو اس حوالے سے گرفتاری کے لیے بھی اقدامات کی کوشش کر رہی ہے۔ صدام، یہاں تھوڑا سا سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی، محوش نے جوائن کیا ہمیں، ہماری رپورٹر ہیں۔ جی محوش، آپ تھوڑا سا کورٹ کا بھی حال بتائیے کہ ہیئرنگ میں کیا ہوا؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے یہ 10 مارچ کو یہ کیس آیا اور یہ معمولی سا کیس چلا تھا، کیونکہ ایف آئی اے اس طرح کے کیسز جو ہے وہ لاتے، لیکن حیرانگی تب ہوئی جب انہوں نے کہا کہ 22 اکاؤنٹ ہے جس میں 25 ارب کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، تو سب کی توجہ جو ہے وہ وہاں پر چلی گئی کہ آخر یہ کس کا کیس ہے۔ تو ڈاکٹر فضیلہ عباسی، جس طرح ان کا بہت بڑا نام ہے، آپ نے خود بھی بتایا، ان کی طرف سے اس طرح بڑا
یہ ٹرانزیکشن آنا تو یقیناً حیران کن ہے. تو جج نے پہلے کیس میں تو ان کو کافی ریلیف دی. سب سے پہلے جو درخواست ان کی یہ آئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے جو اکاؤنٹ تھے, کیونکہ ایف آئی اے نے ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز کر لیے تھے, تو ان کے درخواست یہ تھی کہ ہمارے اکاؤنٹ جو ہے ان کو ڈی فریز کیا جائے, اور جو ایف آئی اے کی طرف سے ہم پہ کافی سختی کی جا رہی ہے اور کافی تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو جج نے پہلے جو کیس تھے انہوں نے کافی ریلیف دیا ان کو, ڈاکٹر فضیلہ عباسی کو, اور ایف آئی اے کو حکم بھی دیا کہ آپ کی جو تحقیقات ہے آپ اپنے لمٹس سے جو ہے وہ باہر نہ جائیں, بلکہ اپنے لمٹس میں رہ کر اپنی تحقیقات کریں, اور ان کو بھی تھوڑی سی آپ نے ریلیف دینی ہے تاکہ یہ مطلب کوئی حالات جو ہے وہ زیادہ سخت نہ ہو ان کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہے 25 کو پھر سے انہوں نے درخواست جو ہے وہ دی ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے وکیل نے کہ ہماری جو ضمانت ہے وہ اس کی درخواست جو ہے وہ ایکسیپٹ کی جائے. لیکن بات کیونکہ پہلے کیس میں 10 مارچ میں بھی عدالت نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کی شواہد جو ہے وہ موجود ہے کہ منی لانڈرنگ جو ہے ہوئی ہے یا جو حوالہ منڈی ہے وہ بھی ہوئی ہے, کیونکہ اتنی بڑی ٹرانزیکشن کرنا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ 2 نمبری جو ہے وہ کی گئی ہے. پھر اس کے بعد جو 25 مارچ کو عدالت نے پھر سے یہ کیس سنا اور 25 مارچ کو فیصلہ آیا, اور اس میں جو تحریری فیصلہ تھا اس میں یہی تھا کہ جو ان کی درخواست ضمانت ہے اس کو خارج کر دیا اور دوسرے کیس میں اور تحقیقات جو ہے وہ شروع کرنے اور سخت کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا عدالت کی جانب سے, اور کہا گیا کہ ان کے ایف آئی اے جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ تیز کرے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایف آئی اے کی جانب سے جو ہے وہ ان کے جو ایف اے جو کلینک ہے اس پہ گئی, انہوں نے چھاپا مارا اور جو وہاں کی چیزیں ہیں جو ہے وہ اکٹھے کی ہے. اچھا, یہ اچانک یہ میں بھی ابھی دیکھا جائے کہ پورے 25 میں یہ جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, ایک تو یہ ہو کیسے گئیں, کیونکہ کوئی بھی فورن ایکسچینج پیسے میں بھی اگر بھجواتی ہوں کبھی بچی کے ٹیوشن کے لیے سارے کینیڈا میں, بڑا مشکل سلسلہ ہے, اور وہ اکاؤنٹ سے ہی بھیجے جا سکتے ہیں, اماؤنٹس کے اوپر بھی کیپ لگی ہوئی ہے اور اچھے خاصے سوال جواب ہوتے ہیں. تو یہ کیسے, بینک تو بہت ہی مشکل سے پیسے بھیجتا ہے باہر, تو یہ کیسے اتنے پیسے چلے گئے, حیرت کی بات ہے. اور اب اس کا یہ کیس رجسٹر ہونا, ایف آئی اے کا اب اس طرف فوکس ہونا اور انویسٹیگیشن کا ہونا, یہ بھی ذرا بتائیے کہ اب اس وقت کیوں, کیسے ان کو پتا چلا؟ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, چھوٹی سی ٹرانزیکشن سے بھی بینک جو ہے وہ کافی پوچھ گچھ کرتی ہے. تو یہی سب سے حیران کن بات تھی کہ یہ 5 سالوں سے یہ تمام ٹرانزیکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے اور ایف آئی اے جو ہے اس سے بالکل بے خبر ہے. کچھ جو سورسز ہیں وہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں کچھ ایف آئی اے کے لوگ جو ہے یا کچھ سی ڈی اے کے لوگ جو ہے وہ بھی ملوث تھے, کیونکہ ان کے جو کلینکس ہے اس کی بھی باتیں آ رہی ہے کہ ان کی جو کلینکس ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. تو یہ فی الحال جو کیسز جو ہے وہ مزید اس میں دیکھے جائیں گے, جو تحقیقات ہوگی تو ان میں ضرور کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ملوث ہو سکتا ہے جو کہ ان کی جو ہے وہ ہیلپ کر رہا تھا یا کر رہے تھے, اس لیے ان کو اتنے سالوں تک سزا اس میں کتنی سیریس سزا ہو سکتی ہے if proven guilty؟ دیکھیں منی لانڈرنگ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا, پہلے بھی ایک کیس آیا تھا ایان علی کا, اس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو کافی جو ہے وہ سزا مل سکتی ہے, لیکن فی الحال ان کی جو سزا ہے وہ ابھی اس کا تعین تو نہیں کیا گیا, کیونکہ ان کے مطابق, ان کے وکیل کے مطابق ان کے پاس تمام شواہد جو ہے وہ موجود ہے, اور انہوں نے جو پیسے بھیجے ہیں وہ کسی اور طریقے سے نہیں بلکہ انہوں نے جو پیسے کمائے ہیں وہ ان کے اپنے ہی کمائے. بالکل, تھینک یو سو مچ مہوش, بہت شکریہ. صدام آپ کا بہت شکریہ.